محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعمال بھی بتائے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ اعمال ایسا نہیں کہ صرف اللہ نے ہی بتائے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیان فرمائے اور بیان کروائے۔ اب اللہ بیان کرنے والا ہو قرآن کے ذریعے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہوں اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے، اور صحابہ عمل نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کا صحابہ انتظار کرتے تھے کہ آقا کی زبان سے کوئی بات نکلے اور ہم اس پر عمل کریں، اور ہم اس کے ذریعے اللہ کے بھی قریب ہو جائیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی اعمال بتائے کہ جن اعمال کو کر کے بندہ بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے، بڑی بڑی بیماریوں سے اور بڑے بڑے آنے والے حادثوں سے بچ جائے۔ ایسے اعمال بھی اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ اللہ نے بیان کر دیے، حضور نے بیان کر دیے اور وہ کسی کے پریکٹیکل میں نہ آئے ہوں، عملی طور پر کسی نے نہ کیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور جب صحابہ نے اور اللہ کے ولیوں نے، نیک بندوں نے، مسلمانوں نے ان پر عمل کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہاتھوں ہاتھ نتیجہ بھی عطا فرمایا۔ کیونکہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے سینے میں ایمان کی رمق باقی ہے تو اس کا یقین پھر بھی یہاں ضرور آ کر کے جمتا ہے کہ بھئی اللہ اور رسول نے جو کہہ دیا ہے، جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا وزنی معاملہ ہوتا ہے اور اتنی پروثوق بات اللہ اور اس کے رسول بیان فرماتے ہیں، جہاں بہت سارے اعمال اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے بارے میں بھی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ ہاتھوں ہاتھ ان باتوں پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے چلو بعد میں آئے گا تو دیکھا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے صحابہ بھی ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل رہا ہے کہ اگر کوئی سائل آ گیا اور وقتی طور پر آقا کے پاس کچھ نہیں ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ بلال جاؤ میرے نام سے ان سے لے آؤ کچھ، بلال جاؤ میرے نام سے ان سے کچھ لے آؤ، بلال جاؤ ان سے میرے نام سے کچھ لے آؤ۔ یعنی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا سوال پورا کرنے کے لیے، دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے خود قرض دار ہو جاتے تھے، خود مقروض ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا بلال پہلے غلام تھے اب آزاد ہو، اور میرا قرضہ تمہارے اوپر بہت ہو گیا ہے، اگر تم نے اتنے دن کے اندر اندر میرا قرضہ ادا نہیں کیا تو پھر سے میں تمہیں غلامی میں لے لوں گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ قرضہ کیوں لاتے تھے؟
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ بلال جاؤ لے لو کسی سے، تو وہ یہودی سے لے لیا کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرے پر اداسی ہے، آنکھوں میں آنسو سے ہیں، کیونکہ غلامی کی صعوبتیں اور پریشانیاں تو جھیل کے آئے تھے. پتا تھا کہ غلامی کی چیز کا نام ہے. کوئی بندہ اگر کسی مصیبت سے نہ گزرا ہو تو اس مصیبت کی حقیقت کا اس کو زیادہ عطا پتہ ہوتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس یہودی آیا تھا، یا رسول اللہ جب بھی آپ نے کہا کہ کچھ لے کے آؤ تو میں اس سے جا کے لے آتا تھا، آپ کے حوالے کر دیا کرتا تھا، اور آپ یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں آپ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ نہ میں نے اپنی ذات کے لیے لیا ہے اور نہ آپ نے اپنی ذات کے لیے لیا ہے، ہم نے اور آپ نے تو اللہ کے غریب اور نادار لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ اگر اس وقت تک میں نے قرضہ ادا نہیں کیا ہے تو یا رسول اللہ وہ دھمکی دے رہا ہے پھر سے غلامی میں لوٹانے کے لیے، تو اس مال کے بدلے مجھے غلام بنا لے گا. یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، جب تک کہیں سے انتظام نہیں ہو جاتا تو میں کہیں روپوش ہو جاؤں، میں چھپ جاؤں ذرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہ ہاں کہا نہ کہا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، اپنے گھر آئے، تہجد کا وقت تھا، تہجد کا، اور اپنا سفر کا سامان تیار کیا، گھوڑا تیار کیا، تلوار سنبھالی، اور اپنا جو بھی اس وقت کے اعتبار سے توشہ سفر تھا وہ تیار کر ور کے اور سفر کے لیے نکلے. ایک دم ساحل آیا اور آ کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال آپ کو طلب فرمایا ہے، آپ کو یاد فرما رہے ہیں. اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے تو دیکھا مسجد نبوی کے صحن میں 3 اونٹنیاں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس بھاری مقدار میں سامان لدا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کہ تم نے اور میں نے جو بھی قرض لیا ہے اللہ کے نادار اور غریبوں کا بھلا کرنے کے لیے، اور تمہاری جو تڑپ تھی اور تمہاری جو بے چینی تھی، اللہ نے اس تڑپ اور بے چینی پر اپنے غیب سے عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مع ساز و سامان کے 3 اونٹنیوں کا انتظام کر دیا. کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں ہے کہ صرف اونٹنی ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی ہو، بلکہ ان کے اوپر جو سامان ہے، سامان جن چیزوں میں پیک ہے، جن چیزوں سے بندھا ہوا ہے، یہاں تک بات ہے اگر رسی ہے تو رسی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اعلان کر دیا. اور وہ دیکھو وہاں پر ہیں، وہاں سے مال لے لو اور جس کا ہے وہاں پر سب کا ادا کر دو. تو کتنی فکر رہتی تھی صدقہ کرنے کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بھی بہت زیادہ بیان فرمائے. آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. صدقہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر آنے والی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دے گا. آج ہمارا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ 500 روپے، 1000 روپے ڈاکٹر کی فیس دے رہے ہیں، چیک اپ کروا رہے ہیں، اور ایک ٹیبلیٹ نہیں ملتی اس سے پہلے 1000 روپے نکل جاتے ہیں. 4-5 ہزار روپے رپورٹوں میں نکل جاتے ہیں، اور نہ کوئی ڈاکٹر کے سمجھ میں آتا، نہ بیچارے مریض کے سمجھ میں آتا. اور ادھر سے قرضہ ورضہ کر کے، کہیں کیسے کر کے، کبھی اپنی بیوی کا سامان بیچ کے، کبھی کسی سے قرضہ لے کے، ایک غریب آدمی بیچارہ رپورٹس وغیرہ کراتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں آتا. لیکن افسوس ہوتا ہے ہمیں بھی اس غریب پر، افسوس ہوتا ہے اس بندے پر بھی کہ جو رپورٹوں پر رپورٹ کرا رہا ہے اور جو ٹیبلیٹ اور دوائیوں کی دوائی کھا رہا ہے. افسوس اس بات کا کہ یہ ہے امتی، یہ ہے قرآن والا، اور یہ ہے اس بات کا دم بھرنے والا کہ میں نبی کا غلام ہوں، لیکن نبی کے غلام کو اپنے نبی کی بات یاد نہیں رہتی ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. وہ ایک واقعہ یاد آیا. ایک حاجی صاحب تھے، ڈائلیسس ہو رہی تھی ان کو، معاملہ بالکل آخری اسٹیج پر پہنچ چکا تھا.
اور ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا آپ کہیں لے جانے بھیجانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میاں صاحب آپ ان کی خدمت ہی کرتے رہیں بس، اب کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکوں نے حاجی صاحب کو، ابا کو گھر میں لٹا دیا، خود بھی خدمت کرنے پر لگ گئے۔ اب دن میں تو لڑکے کام پر چلے جاتے تھے، جب لڑکے ابا کے سامنے موجود نہیں ہوتے تھے، کام وغیرہ بزنس وغیرہ میں لگ جاتے تھے، تو انہوں نے ایک 10-12 سال کا ایک بچہ جس کا نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی، نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اور سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک سیلاب آیا تھا، تو وہ بچہ بیچارہ ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا۔ یہ بچہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے انہوں نے تعینات کر دیا کہ بھئی آپ کو ہمارے ابا کی خدمت کرنی ہے، پانی مانگے پانی دے دینا ہے، کھانا مانگے کھانا دے دینا ہے، کچھ اور مسئلہ اگر یہ کہیں تو وہ پورا کر دینا ہے۔ وہ یتیم بچہ تھا، نادار بچہ تھا، مسکین بچہ تھا، غریب تھا بہت زیادہ، حالات کا مارا ہوا تھا، اور حالات سے بیچارہ پریشان ہو کر کے یہاں آیا تھا۔ حاجی صاحب کے دل میں رحم آیا کہ بھئی میں تو اس دنیا سے جا ہی رہا ہوں، جاتے جاتے کیوں نہ میں کسی کا بھلا کر جاؤں۔ حاجی صاحب نے اس بچے سے کہا، اپنے پاس بٹھا کر کے پیار سے اور دلارتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ بتا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کر دیا ہے کہ اس پڑھائی کی عمر میں، کچھ سیکھنے سکھانے کی عمر میں تو یہاں پر پہنچ گیا ہے اور اس کام کو کرنے پر مجبور ہے۔ تو وہ بچہ حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حاجی صاحب بھی رونے لگے۔ حاجی صاحب نے کہا بیٹا تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لینا کہ میں تیرا باپ ہوں، یہ سمجھ لینا کہ میں تیرا بھائی ہوں، لیکن تو اپنا اصل مسئلہ بتا کیا ہے۔ تو اس بچے نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ جی میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں رکا ہوا تھا، ہمارے علاقے میں سیلاب آیا اور اس سیلاب میں ہمارے گھر والے سبھی ختم ہو گئے، بہت نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور سیلاب آنے کے بعد میں ایک وبائی امراض بھی آتے ہیں، کچھ جو بچے تھے وہ اس وبائی امراض میں چلے گئے۔ تو حاجی صاحب نے اپنا جو مینیجر تھا اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھئی ایسا ہے، شہر کا جو سب سے اچھا اسکول ہے، اس بچے کو وہاں لے کر جائیں، اس کا ایڈمیشن کرائیں، اور اس کا جتنا بھی خرچہ ورچہ ہے، کتابوں کا، فیس کا، ماہانہ فیس کا، یا اس کے علاوہ جو بھی ہے میں خود اپنی جیب خاص سے ادا کروں گا۔ بچے کو پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ اب جس دن سے بچے کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کیا حاجی صاحب نے، ڈاکٹروں کا کہنا کیا تھا کہ جی اب تو بس ان کی خدمت ہی کرتے رہو، لیکن حاجی صاحب نے جس دن سے اس بچے کی خدمت کرنا شروع کی، اسی دن سے ان کی طبیعت میں سدھار آتا چلا گیا۔ سچ ہی کہا ہے آقا جناب مدنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کوئی بھی آفت، کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی بیماری تمہارے صدقے سے آگے نہیں نکل سکتی۔ یہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہیں جا رہے ہو صدقہ نکال کے جاؤ، ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہو صدقہ نکال کر کے جاؤ۔ حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بیماری کا دینے والا اللہ ہے، شفا بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیماری کے بستر پر مہینوں لٹا دیتا ہے۔ لیکن ان تمام کا توڑ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ تم صدقہ نکالتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریوں میں تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اسی دن سے حاجی صاحب کی بیماری میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا، اور ایسا افاقہ ہوا، ایسا افاقہ ہو گیا کہ بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں حاجی صاحب نے جب رپورٹس وغیرہ کرائیں تو ساری رپورٹ نارمل آئی، اور یہ رپورٹ میں آیا کہ اب حاجی صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اور حد تو تب ہو گئی جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا رپورٹ کے ذریعے کہ حاجی صاحب کو اس سے پہلے کبھی کوئی بیماری لگی ہی نہیں ہے۔ کیسا کرشمہ ہے، کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے میں رکھی ہے۔ تو حاجی صاحب تو بڑے مست ہو گئے، بڑا خوش ہوئے۔ تو حاجی صاحب نے اپنے مینیجر سے کہا کہ بھئی شہر سے 4 بچے اور ایسے تلاش کرو کہ جو ایسی حالت میں ہو، ان تمام بچوں کا خرچہ میں اپنی جیب خاص سے ادا کرتا رہوں گا، ان کو پڑھاتا رہوں گا، ان کو لکھاتا رہوں گا۔ آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟
اگر 300-400 گھر ہیں اور کسی گھر کا سرکردہ آدمی اور سربراہ آدمی، ذمہ دار آدمی اس دنیا سے چلا گیا، بچے یتیم ہو گئے، تو اب اس کی ماں بیچاری ادھر ادھر جھاڑو پوچھا کرا کر اپنا گزر بسر کر رہی ہے۔ 300-400 گھروں میں سے کروڑ پتی بھی ہیں، لاکھوں پتی بھی ہیں، اور ایسے ایسے بھی ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ تو اللہ یہ ناراض نہیں ہوتا ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے جو دولت دی ہے اس لیے تھوڑی نہیں دی ہے کہ تو بستر لگا کر کے اس پر سویا جائے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے میرے بندے میں تجھے دولت دینے والا، تو میں لینے والا بھی ہوں، میں چھین بھی سکتا ہوں۔ اور اللہ نے ایسا کر کے بھی دکھایا کہ جو کل دوسروں کو دینے والے تھے، جب انہوں نے اپنے ہاتھ روکے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا، اللہ کو ناراض بھی کیا، ناجائز کاموں میں اپنے مال کو استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا کر دیا کہ جن کے ہاتھ یوں کر کے رہا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو ایسا کرنے والا بنا دیا۔ تو صدقہ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، بہت زیادہ اہمیت ہے صدقہ کرنے کی، بہت زیادہ صدقہ کرنے کی اہمیت ہے۔ جتنا صدقہ کریں گے جان کی، مال کی، کاروبار کی، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک صاحب تھے، جا رہے تھے، بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ اے بادلوں، فلاں آدمی کے باغ کے اوپر جاؤ اور وہاں جا کر کے برسو۔ بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے کہ اس بندے کا نام لے کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس آدمی کے باغ کے اوپر جاؤ اور وہاں جا کر کے اپنے پانی کو برساؤ۔ یہ صاحب بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیے، بادل ایک باغ کے اوپر ٹھہرا اور اس باغ کے اوپر اس نے اپنی برسا کو برسا دیا۔ اور جب اس باغ کے مالک کے پاس وہ پیچھا کرنے والا گیا اور کہا بھائی تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے میرا تعارف لینے کی، انٹروڈکشن لینے کی؟ اور نے کہا کہ بھئی یہ جو بادلوں نے تیرے اوپر بارش کو برسایا ہے، یہ مسئلہ پیش آیا، اس لیے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا ایسا کیا خاص عمل ہے کہ میرا یہ نام ہے؟ کہا جو تو نے نام بتایا نا وہی نام میں نے بادلوں میں سنا ہے، کنفرم کرنے کے لیے کہ تو یہ وہ باغ والا، لیکن یہ تو بتا کہ تیرا نظام کیوں سے کیسے چلتا ہے، اور بادل تیری خدمت کے لیے کیوں تیار ہیں، اللہ نے بارش کو تیری خدمت کے لیے کیوں تیار کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا میاں دیکھو سنو، جتنی بھی کمائی ومائی ہوتی ہے، جتنی بھی آمدن ہوتی ہے نا میری، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں آنے والے وقت کے لیے کھیتی باڑی میں لگانے کے لیے ہی روک لیتا ہوں، بس یہ میرا کام ہے۔ تو اس آواز سننے والے نے کہا یہ جو صدقہ کرتا ہے، نیک نیت سے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی کاشتکاری کے اوپر اس لیے لگاتا ہے کہ اللہ دے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ کا یہ عمل تیرا اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور آسمان میں چلنے پھرنے بادل بھی اللہ نے تیری باغ اور تیری خدمت کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ کرنے کی۔ تو اس لیے بھائیو، ایک تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ تو فرض ہے ہی، اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے وہ بھی واجب ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو اب ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم خود تلاش کریں، سونگ کر کے تلاش کریں، کوئی ضرورت مند ہو، ایک کاش کوئی مل جائے کہ جس کے آنسو پہنچنے کا ذریعہ ہم بن جائیں، ایک کاش کوئی مل جائے کہ جو ہمارے ذریعے اس کے تن پر نئے کپڑے آ جائیں، ایک کاش کوئی ہمیں مل جائے کہ عید کی خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، ایک کاش کوئی یتیم بچہ مل جائے، کوئی مسکین آدمی مل جائے، کوئی غریب و نادار آدمی مل جائے اور ہم اس کا تعاون کر لیں، وہ خوش ہو جائے۔ وہ خوش نہیں ہوگا بلکہ اس کی دل کی خوشی کو دیکھ کر آسمانوں میں اللہ خوش ہو رہا ہوگا۔ اور جب آپ کے 2 پیسے کے ذریعے یا جو بھی آپ خرچہ کر رہے ہیں آپ کے اس دینے کے ذریعے اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ ایسا نہیں کہ خوش
خوش ہو گیا اور آئی گئی بات ٹل گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ اس کے مقدر جگا دیتا ہے، اس کی نسلوں کے مقدر جگا دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ میرے بندوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اور تم بھی سارے کے ساری راضی ہو جاؤ۔ اور وہ فرشتے پہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، فرشتے ان سے خوش ہیں، محمد رسول اللہ اس سے خوش ہیں، اے زمین پر بسنے والے انسانوں تم بھی اس سے خوش ہو جاؤ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے کتنے قریب ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں، لوگوں کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ اور جو کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، تو ان سے ادھر ادھر کے تو دور ہوتے ہی ہیں، ان سے اپنے بھی دور ہوتے ہیں، اپنے بھی دور ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا اور جو سخاوت سے کام لیتا ہے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ محمد رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ جنت کے قریب ہوتا ہے، یہ دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور یہ بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، یعنی دلوں کے قریب ہوتا ہے، دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ اور جو بخل سے کام لیتا ہے، جو کنجوسی سے کام لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ سے دور ہوتا ہے، یہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، یہ اپنوں سے بھی دور ہوتا ہے، یہ پرایوں سے بھی دور ہوتا ہے، یہ بس کسی کے قریب نہیں ہوتا، اگر قریب ہوتا ہے تو یہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اور دیکھو دو باتیں اور بتا دوں چھوٹی سی ہیں، آدمی عبادت گزار بھی ہو، عبادت بھی خوب کرتا ہو، لیکن بخیل ہو، عبادت بھی خوب کرتا ہو بخیل ہو، تو شیطان اس انسان سے بے فکر رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نہ ایک دن اس کا بخل اور اس کی کنجوسی اسے دوزخ میں پہنچا دے گی۔ اور ایک بندہ زیادہ عبادت کے قریب نہ ہو لیکن دل کھول کے خرچہ کرتا ہے تو شیطان ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے اس بات کو لے کر کے ایک نہ ایک دن اس کی سخاوت اور اس کے دل کی کشادگی اور دوسروں کو دینا اور دوسروں کی مدد کرنا یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ ایک نہ ایک دن اس سے یہ عمل جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو بھائیو جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہمارے اوپر فرض واجب ہے وہ تو ہمیں ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں ہاتھ کو کھول کر کے رکھنا ہے۔ اب دیکھو آپ نے سنا ہوگا قیامت جب برپا ہوگی تو لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی چلو ہم جو ہے امروہہ کے باغوں میں چلے جائیں گے، وہاں باغ بہت ہیں، یا ادھر جنگل ہے ادھر ہم چلے جائیں گے بہت باغ ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے، ساری بلڈنگوں کو اللہ توڑ پھوڑ کر دے گا، اور نہ کوئی پہاڑ بچے گا نہ کوئی ٹیلا بچے گا، سارا برابر لیول ہو جائے گا، ایک ذرہ برابر بھی کہیں اونچ نیچ نہیں ملے گا، تو سایہ کہاں سے ملے گا؟ اس وقت جو سایہ ہوگا وہ عرش کا سایہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کا سایہ ہر اس بندے کو بھی ملے گا جو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، اپنی مال و دولت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا ہوگا۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اس کے صدقے کا اتنے ہی زیادہ سایہ ہوگا، اتنے ہی اچھا سایہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی پنکھے کئی طریقے کے آتے ہیں، ایک سستا والا بھی آتا ہے، ایک مہنگا والا بھی آتا ہے، تو مہنگے والے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھی ہوا دے گا، دیر تک چلے گا، دیر تک ٹکے گا، لائٹ بھی کم لے گا، یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے یہ پنکھا لگایا صدقہ کرنے کا، زیادہ صدقہ کریں گے دیر تک سایہ رہے گا، اور دیر تک ہمیں اپنی پناہ میں چھپائے رکھے گا، اور دیر تک ہمیں آرام دیتا رہے گا، اور جب تک دیتا رہے گا جب تک جنت دوزخ کے فیصلے لوگوں کے نہیں ہو جائیں گے۔ ایک آئے کی فضیلت ہے جی، یہ صدقے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والے صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر بھی ہر اس بندے پر نکالنا واجب ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب صدقہ فطر میں ہم لوگ بڑا کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ایک بندے کی اوقات 50,000 کی ہے تو وہ بھی گیہوں سے نکالتا ہے، ایک بندے کی اوقات 50 لاکھ کی ہے تو وہ بھی گیہوں سے ہی نکالتا ہے۔
اور صدقہ فطر نکالنے کے مقصد حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیان فرمائے کہ صدقہ فطر نکالنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تم نے جو روزے رکھے ہیں اور جو تم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی ہے، ان عبادتوں میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اور جو گناہ ہوئے ہیں، تو یہ صدقہ فطر کے ذریعے ان گناہوں کو، وہ جو گڑبڑ سڑبڑ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر کے تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا پہلا مقصد تو حضور نے یہ بیان فرمایا، اور دوسرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مالداروں کے یہاں خوشیاں رہیں، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ مالدار کے یہاں بریانی، قورمے، روٹی بن رہی ہیں، ہوٹلوں سے کھانے آ رہے ہیں، عید کا سما ہے، عید کی خوشیاں ہیں، اور مالدار یہ دندناتے رہے عید کی خوشیوں میں، اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے، مسلمانوں تمہارے نبی نے اور تمہارے اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ تمہارے درمیان جو مالدار ہیں زکوٰۃ نکال چکے ہیں، پھر بھی انہیں صدقہ فطر الگ سے اور نکالنا ہے، اور صدقہ فطر غریبوں میں دینا ہے۔ آقا فرمانا ہے غریبوں میں صدقہ فطر اس لیے نہیں دینا تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی مالداروں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اب بتاؤ جی، ایک فیملی میں 3 آدمی ہیں اور ایک آدمی کا صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے 60 روپے بن رہا ہے، تو 60 تیا کتنے ہو گئے؟ 180 ہو گئے۔ 180 50 لاکھ روپے کی حیثیت والا آدمی 180 غریب کے ہاتھ میں دے گا تو بتاؤ اس کی سوئی کے لیے دودھ آ جائے گا؟ اس کی شیر میں ڈلنے کے لیے جو مغزیات وغیرہ ہوتے ہیں، بادام ہوتے ہیں، کاجو وغیرہ، وہ آ جائیں گے؟ تو پھر مالداروں نے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کہاں کیا ہے؟ اپنے نبی کی بات کو پورا کہاں کیا ہے؟ اور جب ان کو شریک نہیں کیا تو کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے اور ہمارے سامنے آقا کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اگر اس وقت آقا نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرا غریب امتی تیرے سامنے تڑپ رہا تھا اور تو عید کی خوشیاں منا رہا تھا، اس غریب کے بچوں پر صحیح سے پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، اس کے یہاں عید کے دن کھانے کے لیے سوئیں تک کا انتظام نہیں تھا، اگر تو نے دیا بھی تو کیا دیا؟ 180 روپے دیے، اس کے یہاں تو آٹا بھی نہیں آ سکا، اس کے یہاں تو سوئی بھی نہ آ سکی، تو 180 روپے میں کون سی خوشیاں لا سکتے ہیں ہم؟ بتاؤ ان کے یہاں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بھئی صدقہ فطر ادا تو ہو جائے گا لیکن جو شریعت کی منشا وہ تو ادا نہیں ہوگی۔ شریعت کا جو مقصد ہے کہ غریبوں کے یہاں خوشی آئے تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہوگا۔ تو اب غریبوں کے لیے جو 50 لاکھ روپے کی مالیت کی گنجائش رکھتے ہیں یا 2-4 لاکھ روپے کی مالیت کی گنجائش رکھتے ہیں، بتاؤ 2-2.5 ہزار روپے صدقہ فطر کے نام سے اگر غریب کے یہاں دے دیں گے اور آپ کے 2-2.5 ہزار روپے کے ذریعے سے اس غریب کے یہاں خوشیوں کا سما پیدا ہو جائے گا تو کیا دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے؟ اللہ کی قسم کھا کر میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ جو خوشیاں ہماری عبادتوں سے مل رہی ہیں اور جو ہمارے حج و عمرہ کرنے سے مل رہی ہیں وہ خوشیاں ایک طرف ہیں اور وہ کامیابی ایک طرف ہے، وہ نیکیاں ایک طرف ہیں۔ آپ کے ذریعے اگر ایک غریب کا دل خوش ہو گیا، آپ کے ذریعے اگر ایک غریب کے گھر کا چولہا جل گیا، آپ کے ذریعے ایک غریب کے گھر خوشیاں آ گئیں، ان کے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اللہ کی قسم جب ان خوشیوں کا صدقہ اور ان خوشیوں کا ثواب کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ارے اس کے سامنے تو احد کا پہاڑ بھی چھوٹا پڑ رہا ہے اور جبل ابی قبیس بھی چھوٹا پڑ رہا ہے اور دنیا کا کوئی پہاڑ میرے ثواب کے پہاڑ کے برابر میں نہیں ہو سکتا، اس وقت تمنا کرے گا ایک کاش اپنی ساری دنیا کو ان غریبوں کے قدموں میں نچھاور کر دیتا اور ساری کی ساری خوشیاں آج مجھے نصیب ہو جاتی۔ لیکن اس وقت تمنا کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، تمنا ہی رہ جائے گی، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے۔ تو بھائی ہر آدمی گیہوں کا صدقہ فطر نہ نکالے، گیہوں کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں جن کا صدقہ فطر حضور نے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ گیہوں سے آگے بڑھیں، جو کا ریٹ تھوڑا آگے چلا جاتا ہے، گیہوں سے تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے، اس سے آگے آ جائیں پھر کشمش ہے اور پھر کھجور ہے۔ ایک آدمی کا اگر آپ کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالیں تو 1000 روپے کے قریب بنتا ہے، کیونکہ گیہوں کا نکالو گے تو 1.25 کلو ہے
لیکن اگر آپ کشمش یا کھجور یا جو ان تینوں میں سے یا پنیر ان تینوں چاروں چیزوں میں سے اگر نکالیں گے تو گیہوں کا ڈبل کرنا پڑے گا ادھر. ایسا نہیں ہے کہ گیہوں 2.25 کلو تھا تو کھجور بھی 2.25 کلو، نہ 3.5 کلو دینی پڑیں گی اس میں. اب کھجور کا بھاؤ الگ الگ ہے تو آپ کون سی کھجور سے صدقہ فطر نکالا ہے کہ اس کھجور سے صدقہ فطر نکالا ہے کہ جو پورا مہینہ ہم نے کھائی ہے، اس کھجور سے ہم صدقہ فطر نکالیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو کھائی 500 روپے کلو والی اور غریب کا صدقہ فطر 100 روپے کلو والی سے ٹرکا رہے ہیں کہ چلو بھائی، اور دندنا رہا ہے میں نے تو کھجور سے صدقہ نکالا. اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تو نے کیا ہیرا پھیری کی ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تیری نیت میں ہے کیا؟ اللہ تو وہ ہم سے زیادہ واقف ہے ہماری نیتوں سے. ہمارے دل میں بات بعد میں آتی ہے، اللہ پہلے سے اس کو جان رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی اگر کھجور سے صدقہ نکالیں تو پھر اس کھجور سے نکالیں جو ہم نے پورے مہینہ کھائی ہے اور اپنے بچوں کو کھلائی ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ہم نے تو اپنے پیٹ میں لٹکائیں گے اور سٹکائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کی ہیں 300-400 کروڑ روپے والی، اور غریب کو صدقہ فطر دے رہے ہیں وہ گھڑی والی جو بیکار والی جو عرب ملک میں بکریاں اور اونٹ بھی نہیں کھاتے. تو دل کو کشادہ کریں. یہ دولت ہمارے اپنے ہنر سے نہیں آئی ہے، ہماری اپنی طاقت سے نہیں آئی ہے، یہ اللہ نے دی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتا ہے تم میرے غریب بندوں پہ دے رہے ہو تو میرے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو، اور یہ تم اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہو، یہ میں نے ہی تمہیں دیا ہے. اور میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تمہاری جیب سے نکال کر کے ان کو دے دوں جن کو تم جو ہے دینے کے لیے اپنا ہاتھ یوں کر کے کر رہے ہو یا ان کو اپنی گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہو. اللہ اس بات پر بڑا سخت ناراض ہوتا ہے کہ اپنے لیے اچھا ہو جاتا ہے اور جب بچہ کچا مری بکری اللہ کے نام. اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے. اب صدقہ فطر کب نکالنا ہے کہ بھئی صدقہ فطر عید سے پہلے نکالنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، یعنی عید سے پہلے. اب عید سے پہلے اگر صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی 24 گھنٹے پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، آج دے دیں کل دے دیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا جس کو دیں گے تو اپنے تسلی سے انتظام تو کر لے گا. اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور غریب کو دے کے جا رہے ہیں کہ لے بھائی لے، اب وہ عید کی نماز پڑھے بیچارہ کہ وہ اپنے گھر کا انتظام کرے. تو 2-4 دن پہلے اگر اس کے یہاں آپ کا صدقہ فطر پہنچ جائے گا تو تسلی سے وہ انتظام کر لے گا اپنے کھانے پینے کا، اپنے بندوبست کا. اور اسی پر بس نہیں، اگر آپ 2000 روپے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا کہ یار اس غریب کا 2000 روپے سے بھی کام نہیں ہوگا تو 1000 روپے اور بڑھا کے دے دیں، 1000 روپے اور بڑھا کے دے دیں. 2-4 ہزار روپے آپ اگر دے دیں گے تو کس کا بھلا ہونا ہے؟ یا کس پہ ہم احسان کر رہے ہیں؟ ہمارا اپنے ہی بھلا ہونا ہے. ہم اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، چہرے پر اداسی ہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. عیدگاہ میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانا بند کر دیا. یتیم بچے سے پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ اور یہاں پر اداس کیسا ہے؟ نئے کپڑے بچے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے اباؤں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. بچے سے ساری رودات آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی. آقا نے سنی، بچہ رو دیا اور کہنے لگا میں کس کے ساتھ عید مناؤں؟ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں، میری تو کوئی بہن بھی نہیں، مجھے کون کھلائے؟ میری تو ماں بھی نہیں، میرے لیے نئے کپڑے کون لا کے دے؟ میرا تو باپ بھی نہیں ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کون ہے؟ یہ پوری دنیا کے سردار بن کے آئے ہیں اور ایک یتیم بچے کے لیے ایسا ٹھہرے ہیں کہ عیدگاہ میں بیٹھ کے سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں. ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ اور ہر وقت نبی کا سایہ بن کر ساتھ رہنے والے آقا کا انتظار کر رہے ہیں. اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کس کی وجہ سے کر دی ہے؟ ایک یتیم بچے کی وجہ سے کر دی ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی انگلی پکڑی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئے اور عائشہ سے فرمایا
عائشہ اس بچے کی ماں نہیں ہے، آپ اس بچے کی ماں بنو، اسے نہلاؤ، اسے دھلاؤ۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اتنا بڑا بچہ ہے، حسن کی برابر ہے، لاؤ کوئی کپڑے وغیرہ ہوں تو دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میرے بچے پہ یہی ایک نیا ڈولا تھا جسے میں نے عید پہ پہنانا تھا، یا رسول اللہ ابا حضور آپ ایک یتیم بچے کو لے کے آئے ہیں تو میں اپنے بچے کو پرانے کپڑے کے ذریعے تو عید کروا لوں گی، لیکن یہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا ایک یتیم بچہ ہو اور اسے کپڑا نہ ملے، یا کپڑا ملے تو پرانا ملے، اس کا باپ نہیں، اس کی ماں نہیں، ہم ہی سب اس کا بننے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھنا ہم نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہر ایک کی تمنا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے اور کرے بھی کچھ نہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائیو خاص طور سے وہ لوگ توجہ فرمائیں میری بات پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت بنایا، مالدار بنایا، دولت دی ہے، تو کوئی بھی آپ کے علاقے میں ایسا نہ رہے جو عید کی خوشیوں کو ترستا رہے اور اس کے گھر عید کے پکوان نہ ہوں اور ہمارے یہاں ساری چیزیں ہوں، اس کے بچے نئے کپڑوں سے محروم ہو جائیں اور ہمارے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہوں۔ یہ دن دیکھنے کو نہ ملے۔ جس دن ایسا ہوتا ہے تو اللہ اپنی مدد روک لیتا ہے، اللہ بارش بے موسم برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم حکومتوں کو کوستے ہیں، مسلمان حکومتوں کو کوس رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ نبی نے کیا فرمایا کہ جب مسلمان اپنی دولت کو روکتا ہے تو ظالم حاکم راہ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ایسے بادشاہ مسلط کر دیتا ہے کہ جو تمہاری عورتوں پر رحم نہیں کھاتا، بزرگوں پر رحم نہیں کھاتا، مولویوں پر، علماء پر رحم نہیں کھاتا، تمہاری مسجدیں نہیں چھوڑتا۔ ایسے بادشاہ مسلط کرتا ہے مسلمانوں کے اوپر کب؟ جب مسلمان اپنی دولت کو غریبوں پر خرچہ نہیں کرتے، تو سارا ٹھیکرا ہم دوسرے کو پر پھوڑ دیتے ہیں اور ہم پارسا سمجھتے ہیں اپنا آپ کو، تو یہ شیطانی حربہ ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں، رمضان کا اخیر عشرہ چل رہا ہے، سچی پکی توبہ بھی کریں کہ اللہ اب تک جو ہوا ہے اللہ معاف فرما، آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ اور یہ کون سا عشرہ چل رہا ہے؟ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اگر اس آخری عشرے میں بھی ہم محروم رہ گئے تو پھر کون سا عشرہ آئے گا؟ ان مبارک راتوں میں، مبارک گھڑیوں میں اگر ہم محروم رہ گئے، پھر کون سا ایسا مبارک دن آئے گا کہ جہاں ہم پھر اس بات کی تمنا کریں کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے بھائیو، اللہ کی رحمت کہتے ہیں نا، بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آقا اتنا خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، تیز ہوا کی طرح آپ کا مزاج بن جاتا تھا، اتنا تیزی کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کیسا مزاج صحابہ نے دیا ہے امتیوں کو، کیسے ہی مزاج بنانا پڑے گا۔ دینے والا اللہ ہے، اور ہم جب اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو پھر اللہ مقدر جگہ دے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا اور سب سے بھلا وہ ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ الی من احسن الی عیالہ، کہ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے کنبے کی طرح ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے کنبے کے اوپر زیادہ احسان کرتا ہے، مال دولت جان سے، یعنی ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی دولت کو ان کے اوپر خرچہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب ارادہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ صدقہ فطر بھی ادا کریں گے، جو اب تک زکوٰۃ ادا نہ کر سکیں وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور زکوٰۃ بھی ادا کر دیا، صدقہ فطر بھی ادا کر دیا۔ پھر بھی اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا مدعا آیا کہ ہاں بھئی خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، پھر اس سے بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے انشاءاللہ، پھر بھی ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں، آپ کا آنا ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے ویلکم ہے، آپ سب حضرات کا استقبال ہے، اور آپ آتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، آپ جس علاقے سے بھی آتے ہیں، آپ کے علاقوں میں مسجد ہیں، مسجدوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں، کیونکہ مسجد میں آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، مسجدوں میں آپ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے، مسجدوں میں تو صرف پیور والا مال چلے گا، نہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے زکوٰۃ، وہ آپ اس میں نہیں دے سکتے، اور یہ صدقہ فطر یہ گناہوں کا میل ہوتا ہے، یہ آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ مسجد میں تو بالکل کلین والا چلے گا، صاف ستھرا چٹا والا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں یہ والا مال نہیں لگ سکتا۔
تو اس لیے آپ جن جن علاقوں سے بھی آتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کا بھی خیال رکھیں. مسجدوں کو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے چلاتا ہے, آپ حضرات کے ذریعے اللہ ان کو چلاتا ہے, اور انشاءاللہ آپ حضرات کے ذریعے ہی اللہ ان کو چلانے والا ہے, اور پھر اللہ ان کا صلہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا